اللہ 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 رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان المبارک کا وہ مہینہ تھا جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں موجود ہیں. بس جو کوئی اس مہینہ کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر کے بعد میں روزہ رکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. رمضان المبارک کے مہینے کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر میں بیان کی گئی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی مہینوں میں بڑا معزز اور بڑا متبرک مہینہ گردانا جاتا ہے، اور رمضان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کو فضیلت قرآن حکیم کی نزول کی وجہ سے حاصل ہوئی. اس مبارک مہینے کے تعلق سے ایک لفظ انزلہ استعمال کیا گیا ہے کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. نازل انزلہ، انزل ينزل انزال اور نزل ينزل التنزیل، یعنی دو صیغے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور دونوں طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. لیکن جہاں انزل ينزل انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا میں ایک ہی بار میں اتارا. چونکہ انزل ينزل انزال کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام یک بارگی کر دینا، ایک ہی بار میں کسی کام کو کر دینا، یہ افعال کے وزن پر جو لفظ آتا ہے یہ اس کا خاصہ ہے. لیکن تفعیل کا خاصہ کیا ہے؟ نزل ينزل تنزیل، یعنی کوئی بھی شے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے انزلہ کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں اللہ نے لوح محفوظ سے ایک ہی بار میں پورے قرآن کو سمائے دنیا پر اتار دیا. یعنی 7 آسمان ہیں، پہلے آسمان پر یعنی زمین سے جو پہلا آسمان ہے اس کے اوپر ایک جگہ ہے بیت العزہ. اس بیت العزہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی بار میں قرآن کو اتار دیا. اور کب اتارا؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. رات کون سی تھی؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا. تو رات کی بھی توضیح اللہ نے کی اور مہینے کی بھی توضیح کر دی. اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ المبارکہ میں اتارا. اب اتنی واضح آیات کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن حکیم شب برات میں نازل ہوئی تو یہ اسے احمق گردانا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے تفصیل بیان کر دی کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے مہینے میں آتی.
اور اللہ رب العالمین نے تنزیل کا استعمال کیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو 23 سال میں اتارا۔ 23 سال کی مدت میں قرآن حکیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یعنی حالات کے تقاضے کے مطابق، ضرورت کے مطابق، یعنی جب جب جو حالات موجود تھا اس وقت اللہ رب العالمین نے بیت العزہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کو پہنچایا۔ تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کیوں نازل فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے ایک بات وہاں بیان فرمایا، ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ نے یہاں کہا ہے کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن یہاں اللہ نے عموم استعمال کیا کہ یہ قرآن کسی خاص شے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کا منبع بنایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر میں تقوی ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کسی شے کو جاننے کی، حاصل کرنے کی، تو ایسے شخص کے لیے یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے متقی بننے کی۔ اگر کوئی انسان چاہتا یہ ہے کہ نہیں، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، دن اور رات کا آنا، سورج کا نکلنا، مغرب ہوتے ہی یعنی رات ہوتے ہی سورج کا ڈوب جانا، پھر قمر کا نکلنا، پھر صبح ہوتے ہی قمر کا غائب ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی نہ کوئی ہے جس کے اشارے پر یہ سارے نظام چلایا جا رہا ہے۔ تو جس کے اندر بھی یہ طلب پیدا ہوتی ہے حاصل کرنے کی کہ آخر اس کی گہرائی کے اندر میں پہنچ کر کے تلاشا جائے، ایسے شخص کے لیے یہ قرآن کیا کرتی ہے، ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے کہ یہاں آؤ، یہاں سے تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی ملے گی۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو کیا کر دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اچھائی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن بین بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ بین ہے، ہر شے کو کھول کر کے بیان کر دینے والی، واضح طور پر، یعنی کسی قسم کی کوئی بھی پیچیدگی قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک ایک کر کے واضح کر کے کھول کر کے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ بین اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتلایا ہے کہ انسان دلیل کا مطالبہ کیا کرتا ہے، سلطان کا مطالبہ کرے، یاتون علیہ بسلطان بین، یعنی ایسی دلیل پیش کرو جو کہ بین ہو، واضح ہو، کسی قسم کی اس کے اندر میں پیچیدگی نہ ہو، گول مٹول باتیں نہ کی جاتی ہو، بین، واضح طور پر، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہی بات جو ہے وہ حق ہے۔ یہ قرآن اس بات کی توضیح کرتا ہے، بین پیش کرتا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے وہ بالکل واضح ہے، اور ہر شخص کے ذہن میں یہ بات جب پہنچتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن نے جو پیش کیا ہے کما حق ہو وہ درست ہے۔ والفرقان، قرآن بین بھی ہے اور فرقان بھی۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دینے والی چیز، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم آپس میں ٹکرا جائیں، کسی مسائل میں الجھ جائیں، آپس میں بحث و مباحثہ تکرار پیدا ہو جائے تو کہاں پلٹنا چاہیے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، جب تم آپس میں کسی شے میں جھگڑا کرنے پہ لگ جاؤ تو آؤ قرآن کی طرف پلٹ، چونکہ یہ قرآن تمہارے مسائل کو کیا کر دے گی، سلجھا دے گی۔ یہاں اگر پلٹ کر کے آؤ گے تو ہر چیز تمہیں صاف صاف نظر آئے گی۔ یہ قرآن کیا ہے، فرقان ہے۔ یہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو درمیان یہ فرق کر دینے والی شے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا خطاب دیا تھا۔ فاروق اعظم مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عمر آئے، ایمان لائے،
تو انہوں نے گویا حق اور باطل کے درمیان جو ایک دیوار کھڑی تھی اس کو انہوں نے کیا کر دیا، توڑ دیا، اور باضابطہ نمایاں طور پر، اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنا اس وقت سے شروع ہو گیا۔ فاروق کا خطاب دیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ اس مہینے کی گنتی، یعنی جتنے روزے چھوٹ جائیں اس کی گنتی کو دوسرے ایام میں پوری کر دیں۔ یہ حکم بالکل وہی ہے جو پچھلے حکم میں بیان کیا گیا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہاں کا ایام معدودات، میں نے اس درس میں یہ بات واضح کی تھی کہ وہ جو حکم ہے وہ کوئی اور حکم ہے، یہ جو حکم ہے یہ کوئی اور حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت کریمہ دراصل رمضان کے لیے نہیں تھی، یہ آیت کریمہ دراصل روزہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے، ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچتے ہی رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تبھی آپ نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور وہ روزہ کون سا تھا؟ ایام 20 کا روزہ تھا، 13، 14، 15۔ یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے تو یہ جو ایام 20 کا روزہ تھا یہ استحباب پر محمول ہو گیا اور رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہو گئی۔ تو پہلے روزہ کی جو پہلا جو حکم تھا وہ ایام 20 کے تعلق سے تھا اور عاشورہ کے روزے سے تھا۔ وہاں ایک رخصت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، یعنی صحت مند بھی ہے لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف مائل رکھنے کے لیے صحابہ کرام کی اتنی دلجوئی، چلو ٹھیک ہے نہیں رکھتے ہو لیکن اس کے عوض میں کچھ کفارہ ادا کرو، علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو ٹھیک ہے مت رکھو، لیکن اس کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اور اگر اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت بنایا تو تم 2 کو کھلا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، 3 کو کھلا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن پھر آگے اللہ نے اور بھی ذہن کو قریب کیا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، اسلام پر عمل پیرا ہو، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو تو روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے انداز تکلف اسلام کا، متنفر نہیں کرتا اسلام۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب یہاں وہ حکم ساقط ہو گیا، کون سا؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ وہاں جو ایک حکم یہ تھا کہ صحت مند ہونے کی حالت میں بھی اگر روزہ نہیں رکھتے ہو تو فدیہ دے دو، یہ حکم اب منسوخ ہو گیا۔ لیکن یہ حکم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق وعلی الذین یطیقونہ کے حکم کو باقی رکھا گیا ان لوگوں کے لیے جو مریض ہیں اور مسافر، یہ حکم کو باقی رکھا گیا۔ لیکن صحت مند لوگوں کے لیے جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ اب صحت مند لوگ کو روزہ رکھنا ہی ہوگا، یہ ہے اللہ کا حکم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا اللہ رب العالمین۔ اب تم کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ ہاں کچھ حکم ہے جو تمہارے پاس اب بھی ہے، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو تم اس کی گنتی کو دوسرے ایام میں پوری کرو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تنگی کو تمہارے اوپر پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس شے کو تمہیں رخصت دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اب کوئی انسان سفر کی حالت میں ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، لیکن اپنا تقوی اتنا ظاہر کرانا چاہتا ہے نہیں ہم روزہ رکھیں گے ہی چاہے جتنی بھی پریشانی ہو، اسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے آسانی چاہا ہے، کسی شے کی رخصت دی ہے، اس پر عمل کرو۔ اللہ تنگی کو پسند نہیں فرماتا ہے، تو اسی لیے زیادہ تقوی نہیں۔ ہاں اگر آپ حالت سفر میں ہیں، آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ گنجائش موجود ہے، لیکن پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اس کے باوجود بھی تم روزہ رکھو۔
ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث کی صنعت تو البتہ اس کا حکم کیا ہے میرے علم میں موجود نہیں ہے، لیکن حدیث یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت رمضان میں جاتی ہے تو ان میں سے بعض صحابہ روزہ رکھتے ہیں اور بعض صحابہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو جب صحابہ کی جماعت جنگ کے میدان تک پہنچتی ہے تو جو روزے دار ہوتے ہیں وہ جا کر کے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت سفر جو ہوتی تھی وہاں آج تو ٹرین کا اور یا ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، پیدل سفر تھا، تو صحابہ جو پیدل سفر کر کے گئے جنگ کے لیے اور وہاں روزے کی حالت میں تھے، تھک گئے، اب سو گئے، لیکن جو صحابہ روزہ نہیں تھے وہاں پہنچ کر کے خیمے وغیرہ لگائے اور بھی جو بھی ضروریات وہاں پہ درکار تھی اس کو پورا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ رکھنے کی حالت میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ثواب میں یہ سبقت لے گئے جو روزہ کی حالت میں نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے آسانی دی تھی، آسانی کا تم فائدہ اٹھاؤ، اپنے آپ کو تکلیف میں پریشانی میں کیوں ڈالتے ہو؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اس لیے اللہ نے اگر چھوٹ دی ہے کسی شے کی تو اسے فائدہ اٹھاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم رمضان کے روزے کو پورا کر لو، اس کی گنتی کو تکمیل تک پہنچا دو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اب اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اللہ کی تکبیر کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں ایک شوال کی جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہی بات کو فرمایا ہے کہ جب تم گنتی یعنی روزے کی گنتی کو پوری کر لو تو اللہ کی توفیق پر، اللہ کی ہدایت پر کیا کرو؟ تم راضی رہو اور اللہ کی تکبیر بلند کرو، اس لیے کہ اللہ ہی نے تمہیں ہدایت کی راہ پر گامزن کیا ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کرو، اللہ کی تکبیر بلند کرو کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں ہدایت کے راستے پر بھی قائم رکھا اور ساتھ ہی تو نے رمضان کی فضیلت کو حاصل کرنے کا ہمیں موقع دیا اور اس مہینے کے روزہ رکھنے کی ہمیں تو نے توفیق دی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنتے بنو۔ میں ایک چیز اور بھی واضح کر دوں کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا اور افطار کرنا دونوں ہی شے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح ہے کہ ایک روایت ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی کے زمانے میں ماہ رمضان میں ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ ہم میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت اور بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں مدینہ سے مکے کے لیے روانہ ہوئے تو روزے سے تھے، لیکن جب اسفان پہنچے تو آپ نے پانی مانگا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا یہاں تک کہ ہم لوگ مکہ پہنچ گئے۔ اس حدیث کے پیش نظر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ توڑا بھی ہے۔ اسی حدیث کے آئین میں اگر جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ توڑ دے، لیکن یاد رہے کہ اگر سفر میں آسانی ہے تو روزہ رکھے، مشقت ہو تو روزہ نہ رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہماری طرح سے رب العالمین نے آپ کو قبول کرنے کے لیے امین